السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از عائشہ اسماعیل اور فہم القرآن کورس کی طرف سے مجھے اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم نے اس سیمیسٹر میں جو قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں ان آیات پڑھنے کی وجہ سے میری زندگی میں اور میرے عمل میں اور سوچ میں جو چینجنگ آئی ہے وہ میں بتاؤں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 199، جس کا ترجمہ ہے کہ اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت سے میری سوچ میں بہت فرق آیا ہے۔ اچھے اور نیک کام کرنے کا حکم دینا چاہیے اور جاہل نا سمجھ لوگ جو جب آپ کو برا بھلا کہیں تو ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو معذرت طلب کرتا ہو اور آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 1، ترجمہ وہ اللہ ایک ہے۔ میری سوچ اس آیت کے مطابق ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ اخلاص ہی کی آیت نمبر 2، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ میری سوچ اس آیت کے مطابق ہی ہے کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 53، جس کا ترجمہ ہے کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ میری سوچ اس مطابق ہے کہ اللہ نے قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر پائیں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آیت نمبر 20، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میری سوچ بھی اسی مطابق ہے کہ اس آیت کے مطابق ہے کہ ہر شے اللہ کی قدرت میں ہے اور دنیا کے تمام نظام اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے۔ سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 275، جس کا ترجمہ ہے کہ لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے مگر جس طرح کے وہ شخص اٹھتا ہے جس کے ہوس جن نے لپیٹ کر کھو دیے ہیں۔ یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جیسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے اور وہ اسی کا رہا اور اسی کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر سود لے وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر سود لے وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے میری زندگی میں بہت چینج آیا ہے، جس سے میری سوچ میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ سود حرام ہے، ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ خرید و فروخت کر لیتی ہوں لیکن سودے بازی سے اجتناب کرتی ہوں۔ پھر ہمارے پاس سورۃ بقرہ ہی کی آیت 107، جس کا ترجمہ ہے کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ میری سوچ اسی آیت کے مطابق ہے کہ صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اس دنیا میں صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی دنیا اور آخرت میں سب سے اچھا دوست اور مددگار ہے۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 221، جس کا ترجمہ ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے میری سوچ میں کافی فرق آیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں سب کچھ بیان کر دیا ہے تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 284، جس کا ترجمہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے بخشے گا اور جسے چاہے عذاب کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میری سوچ اس ہی آیت کے مطابق ہے۔
اس کے بعد ہے ہمارے پاس سورۃ کاف، جس کی کہ آیت نمبر 107، جس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ اس سے میرے اندر میری سوچ میں کافی فرق آیا ہے۔ اس آیت کی وجہ سے میرے اندر جنت کا شوق بڑھا ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے، ان کو انعام کے طور پر جنت کے باغ دیے جائیں گے۔ دل میں نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے اور جنت کی طلب بڑھی ہے۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 70، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور ان کے کفر کے بدلے میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت سے میری سوچ میں کافی فرق آیا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے جہنم کا خوف پیدا ہوا ہے۔ جس نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھا اور برے کاموں میں گزاری تو انہیں جہنم میں سزا کے طور پر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور کفر کے بدلے میں دردناک عذاب ہوگا۔ برے کاموں سے دور رہنے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ سورۃ نبا آیت نمبر 9، ترجمہ اور تمہاری نیند کو راحت کا باعث بنایا۔ اس سے آیت سے پڑھ کر یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ اللہ نے انسان کے سکون کے لیے نیند کو بنایا۔ نیند اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر نیند نہ ہوتی تو انسان کے لیے اپنی تھکاوٹ کو اتارنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہ ہوتا۔ سورۃ فاتحہ آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے کہ جزا کے دن کا مالک۔ میری سوچ اس آیت کے مطابق ہے اور کچھ تبدیلی بھی آئی ہے کہ روز جزا سے مراد آخرت کا دن لیا جاتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جس نے صفت و رحمانیت کے ذریعے جزا و سزا کا نظام دنیا اور آخرت میں نافذ کر رکھا ہے۔ یہ نظام ربوبیت اس قانون پر ہے کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اس کا مظاہرہ روز جزا کی صورت میں آخرت میں ظہور پذیر ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر ہمارے پاس سورۃ شورى آیت نمبر 37، جس کا ترجمہ ہے اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے میری سوچ میں کافی تبدیلی آئی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب کوئی غصہ ہو تو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ القمر آیت نمبر 53، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے میری زندگی میں کافی فرق آیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی چھوٹے اور بڑے کام کرتا ہے وہ لکھ لیے جاتے ہیں تاکہ قیامت والے دن جزا اور سزا دی جائے۔ اس آیت کو پڑھ کر میرے اندر نیک کاموں کا شوق پیدا ہوا ہے، کیونکہ انسان کے ہر عمل کو لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ سورۃ بلد آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا۔ اس آیت کو پڑھ کر یہ تبدیلی آئی ہے کہ میں اب کوئی بھی کام کرنے میں مشکل نہیں ہوتی اور ہر مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ نے انسان کے ہر دکھ کا بدلہ اسے قیامت والے دن دینا ہے، اس لیے ہمیں مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سورۃ لیل آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ ہے بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ اس آیت سے میری سوچ میں بہت فرق آیا ہے کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہر حال میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کا پھل اسے ضرور دیتا ہے۔ سورۃ الانعام، جس کی آیت نمبر، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم جس کے چاہیں گے درجات بلند کرتے ہیں۔ اس سے میری سوچ میں کافی فرق آیا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ وہ جس کے چاہے علم و عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے دنیا میں علم و حکمت اور آخرت میں کرب و ثواب کے ساتھ درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 56، اور زمین میں اس کی اصلاح کے ساتھ فساد مت کرو اور اسے ڈرو اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک کاروں سے قریب ہے۔ اس آیت سے میری سوچ میں بہت فرق آیا ہے۔ اس پہ میں عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے ایک آداب بیان کیا گیا ہے۔ دعا مانگنے میں ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور دعا مانگتے وقت خوف اور امید دونوں ہونے چاہیے، اور جب بھی دعا مانگو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کے طمع کے ساتھ دعا مانگو۔ سورۃ الروم آیت نمبر 17، ترجمہ پھر اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ اس آیت سے مجھے اللہ کی محبت کا جذبہ بڑھا ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے صبح و شام۔ تسبیح سے مراد ہے یعنی نماز ادا کرنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں اور احسانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
बकरा आयत नंबर 138, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह के रंग से और किसका रंग बेहतर है, और हम तो इसी की इबादत करते हैं। इससे मेरी सोच में काफ़ी फ़र्क आया कि हमने अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ाना है, और इससे बेहतरीन दीन तो दीन इस्लाम है। सबसे बेहतरीन दीन तो दीन इस्लाम है। जिस तरह रंग कपड़े के ज़ाहिर व बातिन में सरायत कर जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला के दीन के सच्चे अकायद हमारे रंगो रूप में समा गए हैं। हमारा ज़ाहिर व बातिन इसके रंग में रंग गया है। हमारा रंग ज़ाहिरी रंग नहीं जो कुछ फ़ायदा न दे, बल्कि ये नफूस को पाक करता है। ज़ाहिर में इसके असर हमारे अमाल से नमूदार होते हैं, इसलिए हमें नेक अमल करने चाहिए। सूरत तौबा आयत नंबर 131, जिसका तर्जुमा है, और तुम अपनी नज़र उन चीज़ों की तरफ न दौड़ाओ जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दुनियावी ज़िंदगी की रौनक के समान दे रखे हैं, ताकि हम उन्हें इसमें आजमाएं, और तेरे रब का रिज़्क बेहतर और देर पा है। इस आयत से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसमें खुश रहना चाहिए। अल्लाह इंसान को जो मालो दौलत और औलाद देकर आजमाता है, किसी को कम देकर आजमाता है तो किसी को थोड़ा देकर। सूरत इब्राहीम आयत नंबर 149, जिसका तर्जुमा है, और तो इस दिन गुनाहगारों को जंजीरों में जकड़े हुए देखेगा। इस आयत से मेरे अंदर क़यामत का खौफ पैदा हुआ है। गुनाहों से दूर रहती हूँ और नेकियों का जज्बा पैदा हुआ है। सूरत कमर आयत का तर्जुमा है, बेशक परहेज़गार बागों और नहरों में होंगे। इस आयत से मेरी अमल में बहुत फ़र्क आया है कि मैं नेक काम करने की कोशिश करती हूँ। जो शख्स दुनिया में नेक काम करता है और अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उसके क़यामत के दिन इनाम के तौर पर जन्नत में भेजा जाएगा। जन्नत का शौक़ और जज्बा बड़ा है। सूरत मोमिनून आयत नंबर 12, जिसका तर्जुमा है, और अलबत्ता हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। इससे मेरी सोच इसी के मुताबिक है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और एक दिन इंसान मिट्टी में ही दफनाया जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ। सूरत अल मुनाफिकून आयत नंबर 7, जिसका तर्जुमा है, आसमानों और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह ही के लिए हैं। मेरी सोच इसी के मुताबिक है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ मौजूद है, इसका मालिक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और हर चीज़ इसके हुक्म के ताबे चलती है। सूरत लुकमान आयत नंबर 18, तर्जुमा, और लोगों से अपना रुख ना फेर और ज़मीन पर इतरा कर न चल। बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। इस आयत से मैंने ये सीखा है कि हमें गुरूर और तकब्बर नहीं करना चाहिए, ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना चाहिए, और खुदा मगरूर लोगों को पसंद नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है आयत का तर्जुमा कि वो जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा कर दी कि तुम झटपट इससे आग सुलगा लेते हो। इससे मेरी सोच में फ़र्क आया कि अल्लाह ने हमारे लिए सरसब्ज़ दरख्त से आग पैदा करती तो वो और क्या कुछ नहीं कर सकता, वो हर कुछ करने पर कादिर है। सूरत निसा आयत नंबर 165, तर्जुमा, हमने भेजे पैगंबर खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, ताकि उन लोगों का अल्लाह पर पैगंबरों के बाद इल्ज़ाम ना रहे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ने इस दुनिया पे पैगंबर भेजे ताकि हम उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें और बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। सूरतुल कसस आयत नंबर 71, जिसका तर्जुमा है, कह दो भला ये तो बताओ, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा के लिए क़यामत तक रात ही रहने दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा मबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी लाए, क्या तुम सुनते नहीं? इससे मेरी सोच में बहुत फ़र्क आया है कि इस दुनिया का तमाम निज़ाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलता है। अगर अल्लाह चाहे तो दिन में रात मुसल्लत कर दे, तो फिर कौन है जो दिन को ला सके? बेशक वो अल्लाह ही की ज़ात है। ये वो तमाम आयत हैं जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, और मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत में कामयाब करे और कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे।